سر بتائیے گا، رات گئے بڑی تبدیلی آ گئی، آپ حیران ہیں، سرپرائزڈ ہیں؟ اور میں نے آپ کا ویسے ایکس پہ ایک شعر پڑھا تھا وہ یہ تھا جی، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے تھا؟ جو اپنی طرف سمجھ لیں. میں تو شعر لکھا تھا. اب یہ اگر آپ اپنی طرف سمجھے وہ اپنی طرف سمجھے، لیکن جو کرتوت تھے تو ان کرتوتوں کا تو خواہ ان کا یہ چیز ہونی تھی. اچھا تو اچھا، ویسے جو کل جو فیصلہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیسے انالائز کرتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ استعفیٰ پہنچ گیا آپ تک؟ سر دیکھیں، یہ چیزیں تو بہت پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھیں کہ چیزیں ہوں گی، اور یہ تو ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کب یہ فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ جو کام وہ کر رہے تھے. اور میں نے بہت ٹی وی پروگرامز میں اور پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے، تو پھر اس وقت شاید لیٹ بھی ہو اور پھر وہ کارروائی بھی کریں. جس طریقے سے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے تھے، اور اب اسلام آباد جب چڑھائی کرتے تھے تو 6 دن میں پہنچتے تھے، اور واپسی 13 ضلع کراس کر کے 6 گھنٹوں میں واپس پہنچ جاتے تھے. تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ پی ٹی آئی کی اپنی ریزرویشن تھی. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو میر صادق اور میر جعفر کے کردار پہ نکالا گیا، کرپشن پہ نکالا گیا، یا نااہلی پہ نکالا گیا. اب یہ تو وقت بتائے گا. لیکن خیبر پختونخوا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی والے یوم نجات منا رہے ہیں، جیسے منا رہے ہیں، وہ شاید ہی کوئی مخالف پارٹی منا رہی ہو. جہاں تک اس کا استعفے کا تعلق ہے، آفیشیلی مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوا. جب موصول ہوگا تو میں اس پہ اپنی جو بھی قانونی کارروائی اس پہ میں کروں. تو آپ اس پہ سائن پھر کر دیں گے؟ قانونی کارروائی ہے، اس کو چیک کریں گے میرے لیگل ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد جو سائن کرنا ہوگا سائن بھی کر لیں. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے سمری پہ ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں، سائن بھی نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں تو آپ ڈیلے کی کیفیت تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ڈیلے سمری میں جو آتی تھیں اس میں جو چیزیں غلط ہوتی تھیں، ایک غلط قانون پاس کرتے تھے، نارمل بل کو منی بل بنا کے پیش کر دیتے تھے، یا باقی ایسی چیزیں ہوتی تھیں جس پہ آبزرویشن لگا کر واپس بھیج دیا جاتا تھا. تو وہ تو ڈیفینیٹلی اب آپ کہیں کہ جی نہیں، جو چیز بھی صوبے سے، وہ تو چاہتے تھے کہ ہم پورے صوبے کے مالک بن جائیں اور سب کچھ کر لیں. ان کی جو لالچ اور ہوس تھی کہ بس سب کچھ چاہے وہ چپڑاسی کے اختیار ہے وہ بھی خود لینا چاہتے تھے. اور دیکھیں، بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. کبھی کہتا تھا کہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ پشاور اپنے صوبے نہیں آنے. کبھی کہتا ہے میں گورنر ہاؤس کی یہ کر دوں گا، کبھی کہتا ہے میں گاڑی بند کر دوں گا. آج خود وہ صوبہ بدر ہو چکے ہیں، صوبے سے فارغ ہو چکے ہیں. جو لوگوں کو نکالنے والے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے بڑے بولتے تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، آج خود جو ہے وہ صوبے سے باہر نکل گیا، جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا ایک چیز، ابھی خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے، جب میں نے پوچھا جی چوائس آف کینڈیڈیٹ جو ہے اس پر کیا تبصرہ کریں گے، انہوں نے کہا جی بانی جو ہیں وہ یا تو ایمپلیفائر چوز کرتے ہیں یا پھر ریموٹ. تو آپ کی کیا رائے ہے سہیل آفریدی کے بارے میں ایز کینڈیڈیٹ سی ایم کے پی؟ دیکھیں، نیا لڑکا ہے اور بانی کے بڑے چہتے بندے کا جو ہے وہ چنا ہوا بندہ ہے، جو آج کل روپوش ہے، اور اس پہ جو ہے ریزرویشن ہیں، ان کی سپیچز جو ہیں، چیزیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے جب تک کوئی حلف نہ لے اس پہ آپ کو اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اپنے فیصلے بدلتے میں سیکنڈز لگتے ہیں، منٹس بھی نہیں لگتے. اور اب کل کے جو ہے فیصلے پہ جو کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب تو پی ٹی آئی کا کوئی رکن رائے نہیں گیا ہے. اب تو 91 ممبرز جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. سو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں، جو بھی ہے وہ آزاد آئے گا. آزاد حیثیت سے ممبران کی نوٹیفیکیشن ہو چکی ہیں، 91 ممبرز آزاد ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور مجھے کل رات لیٹ آورز میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ملے تھے. انہوں نے بھی آج میٹنگ کال کی ہوئی ہے اپنے اپوزیشن پارٹیز کے پارلیمان لیڈرز کی بھی، اپنے ممبران کو بھی انہوں نے جو فورن اس پہ کانفرنسز پہ گئے ان کو بھی بلا لیا ہے. اور آج وہ بھی لائے عمل طے کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت میں 20 ممبرز کا فرق ہے، اور بہت سے ناراض ایم پی ایز موجود ہیں. اگر آپ سینٹ کا الیکشن دیکھیں تو حکومت کے پاس 92 ممبرز تھے اور اپوزیشن کے پاس 52 ممبرز تھے، اور 6 سیٹیں حکومت نے جیتی اور 5 اپوزیشن نے جیتی. 40 ووٹوں کے فرق سے پھر بھی 1 سیٹ کا فرق تھا. تو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کیا عمل طے کرتی ہے، اور آیا پی ٹی آئی سی پہ بھی
کار بند رہے گی اسی نام پہ یا اس پہ چینجز کریں گے، کیا کریں گے؟ اچھا کنڈی صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کل اچانک سے ہم نے دیکھا کہ سہیل افریدی صاحب کا نام منظر عام پر آیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے سہیل افریدی صاحب فائنل کینڈیڈیٹ ہیں، یہ اس نام میں رد و بدل نہیں ہوگی؟ اور دوسرا وزیر اعلیٰ کے اوپر ایک اہم رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک اہم کردار پلے کرتے ہیں وزیر اعلیٰ وفاق کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کے تعلقات بہتر تھے وفاق کے ساتھ، یا سہیل افریدی صاحب مزید بہتر کریں گے، یا ان کے اور بہتر ہوں گے ان سے، یا خراب بھی ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ ٹائمر ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس صوبے کو چلائیں گے. مشکلات بہت ہوں گی کیونکہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے گروپس بنے ہیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، چیزیں ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے آسانی سے اس کو چلنے دیں گے. اور ایک ایسا صوبہ جو کہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، جو ابھی سابق وزیر اعلیٰ صاحب جو تحفہ دے کے ان کو جا رہے ہیں، دہشت گردی کا، لاقانونیت کا، اور وہ تو اور ایک جو ہے وہ ایک بیماری ہے جو کہ کرپشن کا دے کے جا رہے ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، تو اس کو سنبھالنا کوئی اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے. اب یہ تو ان کی اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بنتے ہیں سی ایم تو پھر چیزیں ہوں گی. ابھی تو جو ہے وہ اس کے فاصلہ طے کرنے میں اگر پہ بڑا سٹریس دیا آپ نے اگر پہ بڑا سٹریس دیا ہے تو میں اسی طرف آ جاتی ہوں جو نمبرز ہیں. آپ نے خود بھی اشارہ کیا سینٹ الیکشن کا، 93 ہے ان کے پاس، 73 ریکوائرڈ ہے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس لانے کے لیے. آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل ملا کے اپوزیشن کے پاس 50 ہیں، تو جس میں جے یو آئی کے بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ 93 کم ہوں گے یا 50 بڑھ جائیں گے؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا کس طرح بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اگر تو بنے. دیکھیں آپ نے پہلے 2 ممبر اپوزیشن نے کم کر دیے ہیں، 52 سے آپ نے 50 کر دیے ہیں. ہم بڑھانے کے چکر میں، آپ کم کرنے کے چکر میں. میری کاؤنٹنگ میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی. نہیں، یہ تو بڑا سینسیٹیو کاؤنٹنگ ہے، اس میں تو ایک ووٹ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں جب یوسف گیلانی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک آئی اور جب موشن پیش کی گئی تو سارے ممبر کھڑے تھے، اور ووٹنگ جب آئی تو عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو گئی تھی. تو یہ تو دیکھیں، یہ تو ابھی دیکھتے ہیں کب فیصلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. اپوزیشن بھی بڑی ہوپ فل ہے کہ وہ بھی کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی اپسیٹ کرے گی. تو یہ تو پولیٹکس ہے، کیونکہ بہت ناراض اراکین موجود ہیں صوبائی اسمبلی میں. وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں. بہت سی ریزرویشن ہے، بہت سی وہ بھی ہیں لوگوں کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اور آئی ڈونٹ نو کہ سہیل افریدی پہ سارے اب تو آزاد اراکین ہیں، وہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو جو فیصلہ ہوتا ہے اب تو ود ان فیو ڈیز بہت سی چیزیں خیبر الخواہ میں چینجز ہوں گی، تو اس سے پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا ہی وزیر اعلیٰ ہے، کچھ اور بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. اب تو تحریک انصاف رہ نہیں گئی ہے، الیکشن کمیشن کے بعد سارے آزاد ہو چکے ہیں. تو اب آزاد میں سے آئے گا یا پھر اپوزیشن میں سے آئے گا. اور آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر بڑھانے پر آپ لگے ہوئے ہیں، آپ کوشش کریں نمبر بڑھانے میں، 52 سے اوپر نمبر جا سکتا ہے. میں تو نہیں لگا ہوا، اپوزیشن کا کام ہے. میں تو مطلب آپ کو انٹرویو کوششیں جا رہی ہیں، نہیں لگا ہوا. اب اپوزیشن اگر سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ممبرز پورے ہیں تو یہ تو اب جب ووٹنگ ہوگی یا ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، اگر وہ جو بھی سی ایم آتے ہیں، جب وہ لیڈر آف دی ہاؤس بنتے ہیں اور اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اپوزیشن کے پاس ممبران زیادہ ہیں یا آزاد اراکین زیادہ ہیں. اچھا ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہے ایک اجلاس بھی ہونا ہوتا ہے، اجلاس کال کرنا ہوتا ہے، یہ کس کی رسپانسبلٹی ہوگی؟ آپ نے کنوین کرنا ہوگا یا کس طریقے سے اسمبلی کا اجلاس بلا جائے گا؟ ظاہر ہے پھر ہی کارروائی شروع ہوگی. تو یہ پروسیس ابھی کیا ہے کنڈی صاحب؟ دیکھیں میں نے بھی لیگل ٹیم ابھی بلائی ہوئی ہے، اس پہ ہم دیکھیں گے کیونکہ اجلاس آلریڈی ان سیشن ہے. اجلاس 20 اکتوبر تک ملتوی کیا گیا ہے. آیا وہ یہ اجلاس وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں یا اجلاس بلا کے پہلے اسپیکر صاحب پروروگ کریں گے اور پھر سیشن بلائیں گے؟ تو ابھی ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. تو آج اس پوزیشن میں تھوڑی دیر بعد اس کی پوزیشن کلیئر کرنے میں. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ اگر تو آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر تو بن جاتے ہیں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ، کیسے تعلقات ہوں گے ان کے وفاق سے؟ ان کی پالیسیز کو دیکھ، ظاہر ہے پالیسی میں ڈفرینس ہوگا، کوئی تبدیلی ہوگی سوچ کی، جبھی تو علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو وہ زیادہ سازگار تھے وفاق کے لیے گنڈاپور صاحب، یا یہ زیادہ سازگار ہوں گے؟
دیکھیں تو وقت بتائے گا کہ کون وزیر اعلیٰ بند ہے، اس کے تعلقات وفاق کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا بڑا ہی صوبے میں سچویشن جس وقت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے، فائنینشیل بھی آپ کے سامنے ہے کہ فائنینشیل کیا چیزیں یہاں پر جو ہے وہ مسائل ہیں، فلڈ جو ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کے مسائل ہیں۔ تو وفاق کے ساتھ میں تو پہلے دن بھی جب میں گورنر بنا تھا میں نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات، ہمارا صوبہ ان چیزوں کا متعامل نہیں ہو سکتا کہ ہم وفاق کے ساتھ لڑائیاں کریں، تو یہ جو ہے ہمارا صوبہ جو ہے وہ وفاق سے لڑائی کرنے کا متعامل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے صوبے کے حقوق کے لیے، ہمیں صوبے کے وسائل کے لیے، صوبے کے امن و امان کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے ہمیں وفاق کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمارے پولیٹیکل ایفیلیشن جو بھی ہو، لیکن ہم نے صوبے کے متعلق بھی سوچنا ہے کہ ہم نے صوبے کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ اور آپ کے خیال میں یہ تبدیلی کی وجہ کیا بنی، کیوں ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، یا انہوں نے کردار ادا کیا میر صادق اور میر جعفر کا، یا وہ کرپٹ تھے، یا وہ نااہل تھے۔ اب یہ تو پی ٹی آئی کے دوست ہمیں بتائیں گے کہ ان تینوں میں سے ان کے اوپر کیا الزامات تھے، یا تینوں الزامات اکٹھے تھے، یا کون کون سا الزام تھا، یا جو بھی تھا۔ تو یہ تو بہت پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ جائیں گے، کیونکہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے تھے اور کھیل بھی رہے تھے، تو 2 کشتیوں کے سوار جو ہے وہ لمبا نہیں چل سکتے۔ اور کنڈی صاحب وہ جو خبریں اڑ رہی ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ کچھ کھٹ پٹ چل رہی تھی گنڈا پور صاحب کی، تو اس وجہ سے بھی یہ فیصلہ لیا گیا ہے؟ وہ بھی چارج شیٹ میں ایک ان کا پوائنٹ تھا جو انہوں نے الزام لگایا کہ وہ جو ہے پتہ نہیں کسی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہی ہیں، یہ ہیں۔ اپنا نہیں بتایا کہ میں کس کے لیے کام کرتا رہتا تھا یا کیا کرتا تھا، یا میں الیکشن کے دنوں میں کس کا مہمان تھا، میں نے الیکشن میں اپنے مد مقابل جو میرے ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ تھے سی ایم کے، ان کو کیسے سائڈ لائن کیا۔ اب 1-2 دن صبر کریں، بہت سی اسٹوریاں کھلیں گی اور آپ کے پاس بہت سی خبریں آئیں گی پروگرام کرنے کے لیے۔ اچھا، اور یہ ساری سچویشن کلیئر کب تک ہو سکتی ہے، کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ایسے کنڈی صاحب؟ ظاہر ہے ابھی تو جب تک نیا وزیر اعلیٰ نہیں آتا ہے، اگر تو آنا ہے تو تب تک تو گنڈا پور صاحب ہی کنٹینیو کریں گے۔ آپ کے خیال میں کلیئر کب تک ہوگی یہ پکچر؟ آپ تو یہ دعا کریں کہ جتنا لمبا ہو آپ کے پروگرام اچھے ہوتے رہیں گے، مارننگ شو ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں گے پروگرام، اگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جلدی تو آپ کو اور ٹاپکس، لیکن اس کو دیکھیں اس میں چند دن لگیں گے، ڈیفینیٹلی کارروائی ہوگی، ریزیگنیشن کی ایکسیپٹنس ہے، پھر اس کے بعد سیشن بلانا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس کو چننا ہے، اس نے اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہے، تو چند دن تو ڈیفینیٹلی لگیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ چیزیں پروسیس ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، جب بھی ابھی تک تو میرے پاس استعفیٰ نہیں پہنچا ہے، جب استعفیٰ پہنچتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کب یہ سیشن کے ساتھ آیا ہم اس کو پروروگ کر کے دوسرا سیشن بلائیں گے اسپیکر صاحب، یا پھر اسی سیشن کے اندر جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس کو۔ اچھا کنڈی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صوبے کی بات کر رہے تھے، فلڈ افیکٹیز کی اور کام کی کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو بانی پی ٹی آئی نے بلاول بھٹو صاحب کی کارکردگی پر سوال اٹھایا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو 1.25 سال وزیر خارجہ رہے، اس دوران ایک بار بھی وہ کابل نہیں گئے، تو اس بیان پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو یہ جو وزیر اعظم رہے تو کتنی دفعہ کابل گئے تھے، پہلے تو یہ بتا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فورن پالیسی کا بیڑا غرق کیا، ستیہ ناش کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے جب وہ جس ملک میں بھی جاتے تھے کہتے ہیں آپ کے ملک کے متعلق مجھے زیادہ پتہ ہے، آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور کون کون سے بارڈر آپس میں ملا دیتے تھے۔ وہ تو ہمارے لیے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے بدنامی تھی، جب فورن ملک جاتے تھے ایسے ایسے کرتوت کرتے تھے کہ وہاں کے ہماری کمیونٹی کو بھی شرم آتی تھی کہ وہ، اور پوچھے تھے لوگ سوال کہ آپ کے اس قسم کے وزیر اعظم آپ لوگ بناتے ہیں جن کو ہے وہ پتہ نہیں جاپان کو چائنا کے ساتھ کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ملا رہے ہوتے تھے، کبھی کیا کر رہے ہوتے تھے، اور بارڈرز ملا لیتے تھے، سب کچھ ان کو بہت زیادہ عقل کل تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے ساری دنیا کا پتہ ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وزیر خارجہ بننے کے بعد جو ہمارے تعلقات اپنے دوستوں کے ساتھ خراب ہوئے تھے، یا اپنے بہت ہی برادرانہ تعلقات تھے، ان کو دوبارہ ہم نے بحال کیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جنگ کے بعد ایک بھٹو کی ضرورت تھی، ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد، اور آپ نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، آل پارٹیز ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، اور دنیا میں انہیں سفارتکاری کی پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے، جو سب کے سامنے ہے۔ اور آپ دیکھیں سفارتی سطح پر جس طریقے سے بھی پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب بھی مختلف ممالک میں گئے، اور جس طریقے سے ہمیں سفارتی محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی،
وہ یہ تو کہتے تھے کہ وہ ٹرمپ ہمارا ماما چاچا ہے، وہ آئے گا تو بس اگلے دن ہی قیدی نمبر 420 باہر آ جائے گا. لیکن جس طریقے سے سفارتکاری ہوئی اور پاکستان کے ساتھ یو ایس کے تعلقات، سعودی عربیہ کے تعلقات، ہماری فوج جو ہے وہ جنگ کے بعد ایک امت مسلمہ کی تقریباً آپ سمجھیں کہ فوج بن چکی ہے. سعودی عربیہ کو جو ہے وہ ان کی سرزمین کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستانی فوج کے اگریمنٹ ہوئے، باقی ممالک بھی اپیلیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن ہے، ہمیں پاکستان کے ٹیک آف، پاکستان کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے. اور ہمیشہ جب بھی ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہمیشہ یہ پی ٹی آئی والے ہی کوئی نہ کوئی کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے خلاف. جس دن پرائم منسٹر کی میٹنگ تھی یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ، اس دن بھی انہوں نے پشاور میں آ کے ایک ناکام جلسہ کرنے کی کوشش کی. اور جب بھی کوئی ایسے ایشو آتے تھے ہمیشہ یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہی باتیں کرتے تھے. تو یہ ہمیشہ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی جو ہے وہ جیل میں رہ کے جو ہے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے میرے خیال میں. تو اب دیکھتے ہیں وہ ان کے بیانات دینے سے یا چیزیں دینے سے تو کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس صورتحال پر بات کر رہے تھے. گورنر کے پی نے جی استعفیٰ ان کے پاس آنا ہے، وزیر اعلیٰ کا ابھی تک پہنچا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی جو پروسیس ہے اس کے تھرو چلیں گے، دیکھتے ہیں جب استعفیٰ آئے گا تو.